کتنا خوش قسمت ہوں میں اور آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی کہلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 1,24,000 پیغمبر آئے اور ہر پیغمبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی گئی اور آپ کی امت کے متعلق بتلایا گیا۔ یہ امت کتنی عظیم امت ہے، امت وسط کا خطاب ملا، اس کو خیر امت کا خطاب ملا۔ اور ان انبیاء نے کیا خواہش کی کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے، اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے، یہ میرے محمد کی امت ہے۔ تو پھر ان انبیاء نے کیا خواہش کی؟ اگر یہ امت ہمیں نہیں دے سکتا، اے اللہ ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ امتی ہونا بھائیو۔ ہمیں تو اپنی قدر ہی نہیں پتہ کہ ہم ہیں کیا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعوے دار ہے تو پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن ہے، آپ کا جو مشن ہے، اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے مشن سے محبت نہیں تو پھر بات ادھوری ہے، بات نامکمل ناتمام ہے، اس محبت میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ جب تک اس مشن سے محبت نہیں کریں گے وہ کمی دور نہیں ہو سکتی۔ کیا مشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کس مشن کو لے کے آپ مبعوث ہوئے؟ آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا؟ چلیے اس سوال کا جواب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس سوال کا جواب عطا فرمایا ہے اور اپنے نبی کی زبانی عطا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ قل، اے نبی فرما دیجئے، ہذہ سبیلی، میرا راستہ تو یہ ہے، میرا مشن تو یہ ہے، میری بعثت کا مقصد تو یہ ہے۔ کیا مقصد ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، آپ کے مشن کا مقصد، آپ جو مشن لے کے آئے وہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی پہچان کرانا، اللہ کے بندوں کو یہ بتلانا کہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رازق ایک اللہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، جو تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب کا مالک اور خالق ہے۔ یہی آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کے مشن سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن قیامت تک انسان تو پیدا ہوتے رہیں گے۔ کیا یہ عدل ہے اللہ کی طرف سے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور انسان پیدا ہوتے رہیں؟ تو ان کا تزکیہ کون کرے گا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ انہیں اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس امت کو یہ ذمہ داری سونپی، اسے امت وسط بنایا۔ امت وسط، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے اس سے مراد ہے کہ واسطے والی امت۔ کیسا واسطہ؟ بین اللہ و بین العباد، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان یہ امت واسطہ ہے۔ لیکن اگر اس امت نے اس کام کو چھوڑ دیا تو پھر خیر امت تو نہیں رہے گی نا، یہ امت وسط تو نہیں کہلائے گی۔ پھر یہ بنی اسرائیل کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز اس امت کو بخشا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے بھائیوں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ جو دعوت کا کام ہے، اس کے جو فضائل ہیں، اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اللہ نے کیا رتبہ اس کا رکھا ہے، کیا شان رکھی ہے، کیا عظمت رکھی ہے، تو لوگ دوڑ دوڑ کے اس کام کو کریں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مشہور کتاب کیمیائے سعادت میں
نقل فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ اے اللہ، وہ کون سا آسان رستہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں تیز ترین رستہ ہے کہ تیرا قرب حاصل ہو جائے، تجھے راضی کر لیں، تجھ تک پہنچ جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ داؤد، میرے بندوں کو مجھ سے قریب کر دو، میں تمہیں اپنے قریب کر لوں گا۔ اللہ سے قرب کا تیز ترین راستہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کیا جائے۔ کیسے قریب کیا جائے؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے نماز کی طرف بلایا جائے، کوئی قرآن نہیں پڑھتا اسے قرآن کی دعوت دی جائے، کوئی دروس میں نہیں بیٹھتا اسے درس کی دعوت دی جائے، جو شرک کر رہا ہے اسے توحید کی دعوت دی جائے۔ بھائیو، دین تو بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، اور اجر و ثواب اس کا کتنا زیادہ ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں سے نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، اور جو بات بیان کر رہا ہوں یہ دعوت کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں، کاش کے بات ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ دعوت کتنی عظیم چیز ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص حرم مکی میں موجود ہے، اور دن کون سا ہے؟ 27ویں رمضان یا لیلۃ القدر۔ ہم تو آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس شخص کو لیلۃ القدر مل چکی ہے، اس نے پا لی ہے، اور حرم مکی میں کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور ایک دوسرا شخص ہے جو ایک گھڑی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، کس لیے؟ کہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کر سکے، اس جد و جہد میں دعوت بھی ہے۔ تو فرمایا اس کا اجر اس شخص سے بہت زیادہ ہے جو حرم مکی میں کھڑا ہو کر لیلۃ القدر میں عبادت کر رہا ہے۔ غور کیجئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھڑی کتنا ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی 20 منٹ کی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہم نے 20 منٹ بھی لگائے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کتنا اجر و ثواب ہم نے حاصل کر لیا۔ غور کیجئے ذرا، ہمیں آگاہی نہیں ہے کہ اللہ نے دعوت کے کام میں کتنی خیر و برکت رکھی ہے۔ کاش کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دعوت کی برکتوں سے نوازے اور اس کام کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ